السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ آپ کی خدمت میں چند سوالات کے جوابات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہو یہ رہا ہے کہ اکثر میرے پرسنل نمبر پہ سوالات آ رہے ہیں، میں جب کا جب جواب دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے بیچ میں گیپ آ رہا ہے، ورنہ ہماری اپنی ٹیم کی یہ خواہش تھی کہ روز کا روز ہم شوٹ کریں گے، لیکن ایسا موقع نہیں مل رہا ہے۔ جب کبھی بھی ایسا موقع مل رہا ہے تو آپ کی خدمت میں سوالوں کے جوابات دینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے سوال کہ رمضان المبارک کے 15 دن گزر چکے ہیں، 15 روزے ہوئے ہیں، اور ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ 15ویں روزے کے دن مجھے مسئلہ شروع ہوا، میری اپنی کچھ بیماری ہے جس کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف ہو رہی تھی، اور میں روزے کے بارے میں کنٹینیو کروں یا پھر فدیہ دے دوں۔ تو آئیے ان کو میں نے کہا سب سے پہلی بات، میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ کی کیا معاملہ ہے، آپ کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، اور چونکہ ان کا اپنا بڑا مرض تھا، اسی لیے ڈاکٹر نے کہا کہ بہتر ہے روزہ نہ رکھے۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے روزہ رکھنا تو چھوڑ دیا ہے، اور یہ ارادہ کیا ہے کہ آئندہ رمضان المبارک سے پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی تکمیل کر لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ فدیہ بھی ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ دوسرا سوال تھا سرمایہ پر زکوٰۃ دینا یا پھر مال پر زکوٰۃ دینا۔ سرمایہ کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کاروبار شروع کرنے کے لیے جو پیسہ لگایا گیا ہے، جو اثاثہ لگایا گیا ہے، اس کا نام سرمایہ ہے، کیپٹل ہے۔ مثال کے طور پہ کاروبار شروع کرنے کے لیے کسی نے 10 لاکھ روپے کا سرمایہ لگایا ہے، تو 10 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض نہیں۔ زکوٰۃ کس پر دیں گے؟ میں نے اس سے پہلے آپ کو تفصیل سے بتلایا تھا، پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ کے لیے آپ کی دکان میں کتنا مال آن این ایوریج سال بھر رہ رہا، اتنے مال کی زکوٰۃ دینا ہے۔ اچھا سمجھیے بات کو۔ مثال کے طور پہ 10 لاکھ سے کاروبار آپ شروع کرے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس کتنا مال یعنی سال میں منیمم اسٹاک کے طور پہ رہ رہا ہے۔ فلکچوٹ تو ہوتا ہے اسٹاک، ایک کاروباری سمجھ سکتا ہے کہ فلکچوٹ ہوتا ہے۔ آج 5 لاکھ کا مال ہے، کل ممکن ہے 2.5 لاکھ کا ہو جائے۔ آج 5 لاکھ کا مال ہے، کل 10 لاکھ کا ہو جائے، کیونکہ خریداری بھی ہوتی، بکری ہوتی، اس طریقے سے فلکچویشنز تو آتے ہیں۔ لیکن منیمم اسٹاک کتنا مینٹین ہو رہا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ سرمایہ پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور اس کے بعد ایک سوال آیا تھا سجدے تلاوت کب کرنا؟ اگرچہ کہ ہم ممنوع اوقات پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پہ سجدے تلاوت کرنا چاہیے یا نہیں، سوال تھا۔ تو آئیے اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے تلاوت کے لیے گرچہ کہ آپ ممنوع اوقات میں تلاوت کریں۔ ممنوع اوقات کیا ہے؟ 3 ممنوع اوقات ہے: طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب۔ یعنی رفلی میں بتاؤں تو فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے، اور ظہر کی اذان سے پہلے، اور اس کے بعد میں مغرب کی اذان سے پہلے۔ میں ایگزیکٹ وقت نہیں بتا رہا ہوں، میں کتنا وقت ہوتا ہے وہ وقت نہیں بتا رہا ہوں میں۔ یہ تفصیلات آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، یا پھر آپ شخصی طور پہ مجھ سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ میں بتا دوں گا۔ یہ 3 ممنوع اوقات ہیں۔ عام طور پہ لوگ 2 ہی جانتے ہیں، فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے والا ہی وقت جانتے ہیں، لیکن زوال کے وقت بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اگرچہ کہ ایسے وقت پر آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ سجدے تلاوت کر سکتے، اس میں ممانعت نہیں۔ نوافل پڑھنے سے روکا گیا، سجدے تلاوت سے نہیں روکا گیا۔ نہیں آپ چاہ رہے کہ نہیں ہم سجدے تلاوت ہم بعد ہی میں کر لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایک سوال اسی میں وہی سیم صاحب نے سوال کیا، بھئی ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں 3 سجدے آ گئے، یعنی کنٹینیوشن میں کچھ پارے ایسے جو قریب سجدے ہیں، تو 3 سجدے اگر ڈیو ہو گئے تو کیا کرنا؟ تو ایک کے بعد دیگرے 3 سجدے کر لینا۔ پہلا سجدہ کر لینا نیت کر کے، پھر دوسرا، پھر تیسرا کر لینا۔ آئیے پھر اس کے بعد
2 سوالات ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے اعتکاف کے بارے میں آئے ہیں، تو انشاءاللہ اعتکاف کا ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس میں جو نا ان کے پورے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ان کو مل جائیں گے۔ اور ایک سوال آیا تھا نماز عید کے بارے میں۔ نماز عید کے بارے میں تو خیر ہم کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری اپنی ریاستی حکومت کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق لاک ڈاؤن اتنا چلنے والا ہے کہ عید کے بعد تک رہے گا، تو ایسی صورت میں عید کی نماز کے بارے میں کچھ سوال سمجھنا کوئی سود مند تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ آئندہ سوالوں کے جواب میں تفصیل سے عید کی نماز کا طریقہ بتلایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ہوتی ہے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ عید کی نماز گھر میں پڑھے تو عید کی نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اس دن یعنی جمعہ کی نماز آپ نہیں پڑھ رہے تو عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ جمعہ کی نماز کا فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے، تو عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ نماز شکرانہ پڑھنا تو پڑھ لیجیے، بات اور ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے شرط عیدگاہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فلم میں یہ حالات جلد سے جلد ہمارے ان دنیا کے حالات کو اللہ تعالیٰ بدل دے۔ اے اللہ تمام عالم کی اس میں پریشانی سے جلد سے جلد نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تو فلم میں ہمارے تمام عبادت، ریاضت، تلاوت اور ہماری زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور روزے، نماز تمام نیک اعمال کو قبول فرما لیجیے، اور ہم سب کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگی، ایمان کی بہت نصیب فرمائیے۔ بداية دعوة ياسين صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔